الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، ماہ رمضان کے سلسلے میں روزانہ کے درس قرآن کا جو ہم نے شروع کیا ہے اس کی 39ویں آیہ کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مقابل ہو جاؤ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، جب تم صف آرا ہو جاؤ، اذا لقیتم فئۃ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی گروہ کے مقابلے میں، فاثبتوا، پس تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مؤمنین کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے مومنو، میرے حبیب کے غلاموں، میرے بندو، جب بھی تم کسی کفر کے مقابلے میں صف آرا ہو جاؤ، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، تمہارے قدموں میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، پھسلن نہیں آنا چاہیے، تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، جنگ میں تم ثابت قدم رہو۔ بے شک اگر شہادت آتی ہے تو لے لو، لیکن وہاں پہ تمہارے قدم جو ہیں وہ ان میں لرزش نہیں آنی چاہیے، لغزش نہیں آنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو حضرات گرامی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر جو ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ذکر فرمانے کا حکم فرما رہا ہے۔ ذکر کی بہت سی اقسام ہیں، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، جلی بھی ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی کے اذکار ہیں۔ باقی یہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں یہ سارے کے سارے نماز کے اندر موجود ہیں، نماز ان سب کی جامع ہے۔ بہرحال میدان جنگ جو ہے، جہاں پہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ فلاح کا لفظ جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو محیط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دنیا کی کامیابی کی طرف بھی بلا رہا ہے اور دین کی کامیابی کی طرف بھی بلا رہا ہے، دنیا کی کامیابی کی طرف بھی بلا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی کامیابی کی طرف بھی بلا رہا ہے۔ فلاح کا لفظ ایسا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتا دیا کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی سے فتح و نصرت کی دعا مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتے رہیں گے
اس سے ثبات مانگیں گے، استقامت مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی 50ویں آیہ کریمہ یوں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ حضرات گرامی، یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیات ہیں، یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے امتیوں کی خاص تربیت فرمانا چاہتا ہے، ورنہ پورے کا پورا قرآن پاک جو ہے یہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے، مسلمانوں کی اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ سارے کا سارا قرآن پاک مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، پھر بھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص مومنوں کو مخاطب کر کے ایسی آیات نازل فرمائی ہیں، ایسی آیات رکھی ہیں کہ جو خاص معنی رکھتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے غلاموں کی خاص طور پر تربیت فرماتا ہے، تعلیم فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ پکڑو، نہ بناؤ اپنے آباء کو۔ اس باب کے اندر باپ کا لفظ بولنے میں دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں، چچے بھی آتے ہیں، تو آباءکم سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو جو تمہارے باپ کی طرف سے آتا ہے تو ان کو نہ بناؤ۔ کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے ایمان والو تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو۔ اور بھائیوں میں چچیرے بھائی بھی آتے ہیں، ممیرے بھائی بھی آتے ہیں، خلیرے بھائی بھی آتے ہیں، جو قبیلے کے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کن بھائیوں کو اور کن باپوں کو دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ جو کفر کو ایمان پر زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی جو خود تو مومن ہیں لیکن کفر کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ مومنوں کو ارشاد فرما دیا کہ اے مومنو تم اپنے ان باپوں کو اور ان بھائیوں کو دوست نہ بناؤ جو اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پس وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول دے دیا ہے مومنوں کو تعلقات رکھنے کا، دوستیاں نبھانے کا، محبت کرنے کا، اور وہ اصول، وہ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ایمان کی بات آئے تو پھر اس کے مقابلے میں کفر کو پسند نہیں کرنا۔ تو جو لوگ کفر کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ تمہارے باپ ہوں، چچے ہوں، ماموں ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، بھائی ہوں، پھر وہ خالہ زاد ہوں، ماموں زاد ہوں، چچا زاد ہوں، کوئی بھی ہوں، پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان کو چھوڑنا ہے، ان کو دوست نہیں بنانا، ان کو دلی دوست نہیں بنانا، ان کو دنیا کا دوست نہیں بنانا، ان کو دین کا دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، پس جو کوئی ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی سلسلے کی 51 آیہ کریمہ جو ہے وہ یوں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے نہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ قطعی پلیدی ہیں، نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو تجارت سے، عیلتاً، تجارت سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو پس عن قریب
غنی فرما دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کو، اپنے حبیب کے غلاموں کو ایک دوسرا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یاد رکھو کہ جو مشرکین ہیں وہ تو سراسر نجس ہیں، پلیدی ہیں، گندگی ہیں۔ کیوں پلیدی اور گندگی ہیں؟ اس لیے کہ وہ غسل جنابت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ گندی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کسی قسم کی پاکیزگی کا، پاکی کا، جسمانی پاکی کا یا روحانی پاکی کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا۔ چونکہ ظاہراً بھی پلید تھے، باطناً بھی پلید تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ نجس ہیں، مشرکین سارے کے سارے۔ کفار بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور جو باقی کفار ہیں خواہ وہ ظاہری طور پر ناپاک ہوں یا باطنی طور پر ناپاک ہوں، ان کا مساجد میں آنا اور خاص مسجد حرام میں آنا منع ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اس سال سے مراد فتح مکہ کا سال ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما لیا، اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون ارشاد فرمائے، ان قانونوں میں ایک بڑا قانون یہ بھی تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ حدود حرم میں نہ آئیں۔ حدود حرم یہ مکہ اور مکرمہ یہ مکہ المکرمہ سے بہت باہر سے ہو کے گزرتی ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدود حرم ہے اس کے باہر سے راستے بنوا دیے تھے کہ اگر کوئی مشرک کافر سفر کرنا چاہے تو وہ حدود حرم میں نہ آئے، حرم کی حدود سے باہر سے ہو کے گزرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قانون بنا دیا تھا۔ وہ قانون اب تک جاری تھا، یہاں تک کہ یہ ابھی جو حکومتیں ہیں سعودیوں اور نجدیوں کی، انہوں نے اس قانون کو بدلا اور مشرکین کو اور ہندوؤں کو خاص حرم میں آنے کی اجازت دے دی۔ دکانیں ہیں، کھانے کی دکانیں ہیں، اور جو زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کی دکانیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، حکومتیں جو کچھ مرضی کرتی رہیں، یہ آپ نے جو تعلقات ہیں کفر کے ساتھ وہ نبھاتی رہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی رہے گا، اور یہ حکومتیں جو ہیں یہ ایسے کام کر کے گنہگار ہوتی رہیں گی اور اپنی بزدلی کا جو ہے وہ شکار ہوتی رہیں گی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ آگے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم یہ مسجد حرام کے قریب آتے ہیں، اور کچھ مسلمان ان کو یہاں آنے کے لیے پسند کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تجارت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تجارت جو ہے وہ بھی مشرکین کے ساتھ ہے، تو اس طرح ان کی تجارت میں کمی آئے گی، ان کی تجارت میں گھاٹا آئے گا، ان کو خسارہ آئے گا۔ تو پھر وہ سن لیں، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ اس نے کس شخص کو غنی کرنا ہے اور کس شخص کو غریب رکھنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی دنیا کی تجارت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ کسی کو امیر کر سکے یا کسی کو غریب کر سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جو جس کو چاہے اس کو امیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو امیر بناتا ہے، اور جس کو چاہے اپنی مشیت سے اس کو غریب رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم اس وجہ سے، اس سبب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے کہ مجھے کس کو امیر بنانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ مجھے کس کو غریب رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غربت میں اور امارت میں غریب کا بھی اور امیر کا بھی دونوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیر کر کے بھی امتحان لیتا ہے کہ میں نے اس شخص کو، اس بندے کو امیر کیا ہے، تو اب یہ امارت آنے کے بعد کیا کرتا ہے،
میری بندگی کی حدود سے نکل جاتا ہے یا میری بندگی کی حدود میں ہی میں رہتا ہے، یہ بندہ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا عیش و عشرت میں جو ہے وہ لٹاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جس کو غریب رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس کو غریب رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنی غربت کی حالت میں میری بندگی میں رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور یہ میرے بارے میں اگر میں نے اس کو غریب رکھا ہے تو کیا یہ میرا شکوہ کرتا ہے یا میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں یہ امیر لوگوں سے 50,000 سال کی مدت سے پہلے جنت میں پہنچیں گے، لیکن اس میں وہ غریب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے وہ غریب اس میں شامل نہیں ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو اپنا اس میں صفت بیان فرمایا ہے وہ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت، اپنی مصلحت کے تحت اس دنیا کو چلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں غریب کو بھی رکھنا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں امیر کو بھی رکھنا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پر جس مقام پر رکھا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق میرے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 52 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندوں کو، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، بندے تو سارے ہی ہیں، پوری کی پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود عبدیت میں آتی ہے، وہ چاہے خوشی سے آئے یا مجبوری سے آئے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، لیکن مومن جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کی امتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندوں کی، ان امتیوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کی خاص تربیت کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیات ہیں وہ قرآن پاک میں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں تقریباً 90 کے قریب ہیں۔ تو ان میں سے یہ آیہ کریمہ جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک بہت سے احبار اور رہبان، احبار یہ یہودیوں کے جو بڑے علماء ہیں ان کو کہا جاتا ہے احبار، اور رہبان یہ عیسائیوں کے وہ لوگ ہیں جو غاروں میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے یا پھر وہ تنہائی میں بیٹھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر دے رہا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، بہت سے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور عیسائیوں کے بڑے علماء یا زاہد پرہیزگار لیأکلون اموال الناس بالباطل، البتہ وہ لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہیں باطل کے ساتھ، جھوٹ بول کر، ان کو دھوکہ دے کر، ان کے ساتھ خیانت کر کے، انہیں غلط باتیں بتا کر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اس سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے زاہدوں کی یہ خبر دی ہے مومنوں کو، اور خبر اس لیے دی ہے
تاکہ مومن جو ہیں وہ ایسے اعمال سے، ایسی صفات سے، ایسے کاموں سے بچ کے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، بہت سے احبار اور بہت سے رہبان، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودیوں کے اندر بھی کچھ، بے شک وہ تھوڑے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہیں، یعنی عادتاً اچھے ہیں، اسلام کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور رہبان جو ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہیں اپنے اخلاق کے، ذاتی اخلاق کے اعتبار سے، ورنہ دین کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ لوگوں سے باطل انداز میں مال کھانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے اس طرح وہ جو کتابیں ہیں، جو تورات ہے اور انجیل ہے، اس کو بدل کے بتاتے ہیں۔ خاص طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، ان کے علماء جو ہیں، یہ ایسا کام کرتے ہیں کہ دین کو چھپاتے ہیں۔ تو برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، یہ کام آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ علماء جو ہیں وہ دین کو بدلنا شروع ہو گئے ہیں، کبھی وہ پیسے والوں کے لیے دین کو چھپا جاتے ہیں، اور کبھی وہ پیسے کے لالچ میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اس میں جو مشائخ ہیں، پیر ہیں، وہ حد سے زیادہ آتے ہیں، وہ پیسہ جمع کرتے ہیں نذرانے کے حساب سے اور ہدیے کے حساب سے۔ ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، ان کی کاریں ہیں، بڑے بڑی گاڑیاں ہیں، جبکہ غریب جو ان کا غریب مرید ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب تو اپنی گاڑی پہ لکھتا ہے کہ یہ میرے پیر کی نظر ہے، لیکن پیر نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ میرے مرید کا عطیہ ہے۔ تو حضرات گرامی، اس وقت جو علماء ہیں اور جو مشائخ ہیں، ان کو اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اس آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے۔ اگر علماء حق بیان نہیں کر رہے، خاص طور پہ علماء اہل سنت والجماعہ، ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے، وہ تو سراسر باطل ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ حق بیان نہیں کر رہے، حق کو چھپا رہے ہیں، تو پھر وہ اس آیہ کریمہ کے مصداق ہیں، اور ان کو اس آیہ کریمہ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو احبار ہیں اور رہبان ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ کے راستہ وہی ہے جو حق اور سچ کا راستہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھکاؤ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ حق اور سچ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق اور سچ پر کھڑے رہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، حق اور سچ کو بیان کریں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ہمارے آج کے اکثر مشائخ جو ہیں، سارے نہیں لیکن بہت سے پیر ایسے ہیں کہ جن کے جو کوٹھیاں جو ہیں وہ زیادہ بن رہی ہیں، بنگلے زیادہ ہو رہے ہیں، بلکہ وہ خود اب انگلینڈ میں جا کے کاروبار کرنے لگے ہیں۔ بہت سے پیر ایسے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کے راستے میں نہ مدرسہ بناتے ہیں، نہ کالج بناتے ہیں، نہ یونیورسٹی بناتے ہیں، نہ کوئی ایسا تبلیغ کا اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ یہ بشارت کا لفظ جو ہے خوشخبری ہوتی نہیں، بلکہ دردناک عذاب جو سنایا جاتا ہے وہ خطرناک خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فبشرہم، ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ خوشخبری اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کر، اللہ سبحانہ و تعالی کے حبیب کا نام لے کر، اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کا نام لے کر، پیسے کو تو انہوں نے اکٹھا کیا بڑی خوشی کے ساتھ، اور اکٹھا کر کے انہوں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی یتیم خانہ نہیں بنایا، کوئی مسکین نہیں بنایا، کسی غریب کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا۔ تو اب ان کو ہم بشارت دیتے ہیں، یہ تنزیہ لفظ ہے اور ان کے لیے یہ قابل غور ہے کہ وہ اس پر غور فرمائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے جو کاروبار ہیں یا ان کے پاس جو پیسہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضائع فرما دے۔ حضرات گرامی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس کے 53 نمبر جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہو، زمین کے اوپر بچھ جاتے ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہو؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، پس کیا ہے دنیا کی زندگی آخرت میں؟ الا قلیل، مگر کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو جہاد کے راستے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے فرماتا ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو تم لیٹ جاتے ہو اپنے گھروں میں، اپنی زمین پر لیٹ جاتے ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر کوئی جڑی بوٹی بچھی ہوئی ہے، ایسے ہی تم بچھ جاتے ہو، ایسے ہی تم زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہو۔ تو کیا تم آخرت کی زندگی سے زیادہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس کے اوپر راضی ہو؟ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے علماء و مشائخ کو بھی، اور ہم سب کو، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کا مسلمان بنا دے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلمان بنانا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 18 رمضان المبارک بروز بدھ جامعہ مجددیہ لاسانیہ رضیہ آباد کا انتظام کیا جائے، لوگوں کو ایک ہزار مزید ہے